الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان دنوں کی قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک اعلیٰ فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، جو صرف مسلمانوں ہی کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو حق بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے، اور قرآن وہ سچی کتاب ہے جو صحیح اور غلط، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، حلال اور حرام، خوش بخت اور بدبخت، اور سفید و سیاہ کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے۔ دوسری چیز، جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے وہ رمضان کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ تیسری چیز، اسلامی شریعت میں کوئی دشواری اور سختی نہیں ہے، اس کے تمام احکام پر عمل کرنا آسان ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھیں کہ سفر اور بیماری کی حالت میں کتنا آسان قانون مقرر کیا ہے کہ سفر اور بیماری کی مجبوری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں پورے کرو۔ بالکل اسی طرح دوسرے اسلامی احکام میں بھی سہولت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلا نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، مگر بیماری وغیرہ عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا جس میں انسانوں کی حالات، عمر، صحت، موسم اور دوسری مجبوریوں اور معذوریوں کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، اور کمزور، مجبور اور معذور انسانوں کو رعایتیں نہ دی گئی ہو۔ اگر بظاہر شریعت کے کسی حکم میں ہم کو دشواری اور مشکل معلوم ہوتی ہے تو وہ اصل میں ہماری اپنی ہی کسی کمزوری، سستی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری ہر حالت کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے وہ ہر حکم میں ہماری مصلحت اور دینی و دنیاوی خیر و بھلائی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور روزوں میں اللہ نے جو آسانیاں فرمائی ہیں اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیڑ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہر رات بھی ہوتا ہے۔ ایک اہم چیز کہ کسی کے یہاں افطار کرے تو کیا دعا پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کے یہاں افطار کرے تو ان کے لیے یہ دعا فرمائے،
افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کرے اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ یہ دعا بھی ہر مسلمان کو ضرور یاد کرنی چاہیے اور کسی کے یہاں افطار کرنے کے بعد پڑھنا بھی چاہیے۔ کچھ احکام اور مسائل ہیں۔ جو چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نمبر 2، سر یا داڑھی وغیرہ کے بالوں پر تیل لگانا۔ نمبر 3، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈالنا۔ نمبر 4، خوشبو سونگھنا۔ نمبر 5، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا۔ نمبر 6، کسی قسم کا انجیکشن لینا۔ نمبر 7، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 8، حلق میں بلا اختیار دوا یا گرد و غبار، مکھی وغیرہ کا چلا جانا۔ نمبر 9، کان میں پانی ڈالنا یا بغیر ارادے کی چلا جانا۔ نمبر 10، خود بخود خے کا آ جانا۔ نمبر 11، سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا۔ نمبر 12، دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزے میں خلل نہیں آئے گا۔ نمبر 13، اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔